السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کاشف بھائی، سوال آپ کا اچھا ہے اور واقعی سوال کے قابل بھی ہے اور سننے کے قابل بھی ہے، اور جواب بھی اس کا واقعی بنتا ہے، اور اس پر ہمیں ٹھنڈے دل سے غور بھی کرنا چاہیے اور پھر غور و فکر کے بعد عمل بھی کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ جو سختیاں ہیں نا، یا بہت زیادہ نیگیٹو سوچ وہ ہم اپنا لیتے ہیں، جبکہ حقیقت حال اس کا ساتھ نہیں دیتی، مطلب کتاب و سنت۔ دوسری بات آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں جس حد تک نرمی میں کتاب و سنت جانے کی اجازت دے، ہمیں چاہیے کہ وہ نرمی ہم اختیار کریں، اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، نرمی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کتاب و سنت کو پس پشت ڈال دیں۔ جب معاملہ آگے دیوار آ گئی ہے تو اب پھر سختی ہی سختی ہوگی۔ جب تک سامنے دیوار نہیں آتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نرمی کو اختیار کریں۔ میں ذرا چائے کا گھونٹ لے لوں۔ آپ نے سوال کیا، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ان کا نام ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کو امام اعظم کہنا۔ تو پہلے یہ تھا کہ ہم عام طور پر امام اعظم نہیں کہتے تھے، اب ہم نے کہنا شروع کیا ہے، خاص کر میں تو بار بار کہتا ہوں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی بھی کوشچن آنسر گروپ نمبر 2 کے اندر ایک بھائی مجاہد سلیم تھے غالباً، ان کے سوال کے جواب پر میں نے لگاتار بار بار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا۔ لیکن جہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ جب میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تو انہیں میں نے امام الانبیاء اور امام الرسل اور خاتم الانبیاء والمرسلین کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو امام اعظم کہنا کیسا ہے؟ محترم میرے پیارے بھائی، حقیقت یہ ہے کہ ائمہ دین کے اندر نعمان بن ثابت امام اعظم ہیں اور رہیں گے۔ اب تو وہ بن چکے ہیں نا، اب مرتے دم قیامت تک وہ امام اعظم ہی رہیں گے۔ نعمان بن ثابت کوفہ کے یہ امام اعظم کیوں ہیں؟ اس لیے میرے بھائی کہ ائمہ اربعہ میں وہ سب سے بڑے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، ہاں جی، بلکہ اپنے باپ کی اولاد میں سب سے بڑا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے، امام احمد سے، امام شافعی سے، ان تینوں سے بڑے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہو رہی ہے 80 ہجری میں، اور باقی ائمہ 80 ہجری کے بعد پیدا ہوئے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام صاحب باقی 3 ائمہ سے بڑے ہیں، تو جو ائمہ محدثین ہیں ان سے تو وہ آلریڈی بڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آگے ائمہ فقہا آئے ان ساروں سے بھی وہ بڑے ہیں، اپنے شاگردوں سے آلریڈی بڑے ہیں۔ امام قاضی ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین ان سے بھی بڑے ہیں۔ تو اہل سنت کے 4 ائمہ کرام میں سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عمر میں باقیوں سے بڑے ہیں۔ اس لیے میں محمد اقبال سلفی کہتا ہوں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جب میں نے یہ کہہ دیا تو نہ میں نے کفر کیا، نہ میں نے کوئی بدعت کی، نہ میں نے کوئی گناہ کا کام کیا۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 100 میں 100% رسپیکٹ کرتا ہوں، انہیں اپنا امام مانتا ہوں، انہیں مقتدا اور اپنا پیشوا مانتا ہوں، انہیں اپنا راہبر و رہنما مانتا ہوں۔ میں پاک پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے امام ابو حنیفہ امام اعظم اور دیگر ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر لگائے، اور اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے، جو کہ دراصل میری اپنی خدمت ہے، کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے وجہ انہیں امام اعظم کہنے کی۔ اور میں کل کہیں پر بحث ہوئی تو میں سوچ رہا تھا، مجھے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال آیا کہ کیا کمال کے امام تھے، سبحان اللہ۔ اپنے شاگردوں کی ایسی بہترین 24 کیرٹ پر تربیت کی
کہ امام صاحب کے ایک تو شاگرد سینکڑوں اور ہزاروں میں تھے، اس سے بھی زیادہ بنا لیں۔ ان میں جو امام صاحب کے شاگردوں کے اندر سب سے سپریم کلاس وہ امام محمد بن حسن امام الشیبانی اور امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہما وغیرہما۔ امام صاحب کا عالی مقام ہونا جانیے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کی اتنی بہترین تربیت کی کہ شاگردوں کے پاس جب اللہ کے قرآن کی آیت آ جاتی، شاگردوں کے پاس جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاتا تو وہ اپنے امام اور اپنے استاد نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اختلاف رائے کرنے میں کوئی شرم، کوئی عار، کوئی ڈر، کوئی کمزوری محسوس نہ کرتے، اور اس کے سیمپل سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے سامنے فقہ حنفی کی کتب کی صورت میں موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ کہتے ہیں اور امام صاحب کے شاگرد کچھ کہتے ہیں۔ ایک سیمپل میں ہلکا سا دے رہا ہوں، قدوری ہے اور فقہ حنفی کے ایک مایہ ناز اور معتبر کتاب ہے۔ قدوری کے پہلے پیج کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بازو میں موجود کوہنی یہ وضو میں شامل نہیں ہے، اور امام صاحب کے شاگردوں کے نزدیک بازو کو وضو میں کوہنی سمیت دھونا یہ اس میں شامل ہے۔ اب امام کی بات کچھ اور ہے، شاگردوں کی بات کچھ اور ہے۔ امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگردوں نے 20 30 40 85 مسائل کے اندر اختلاف کیا۔ پتہ ہے یہ کیوں کیا؟ یہ استاد کی تربیت کا نتیجہ تھا، اور میں یہ بات کوئی ہوا میں نہیں کہہ رہا۔ عقد الجید کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول موجود ہے، اور باقی جگہوں پر بھی دیگر ائمہ اور امام صاحب کے یہ قول اور اقوال موجود ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو میں نے کہہ دیا کہ میں ان کو امام اعظم کیوں کہتا ہوں۔ اب جب میں یہ قول امام ابو حنیفہ کا بیان کرنے لگا ہوں، اس قول کی وجہ سے بھی میں اپنا راہبر مانتا ہوں اور انہیں امام اعظم کہتا ہوں۔ اذا جاء الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس والعین۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حدیث آ جائے نا، وہ ابو حنیفہ کے سر پر اور ابو حنیفہ کی آنکھوں پر۔ اب کاشف بھائی سوال یہ ہے کہ حدیث کو سر پر اور آنکھوں پر کرنے کا کیا مطلب؟ میں اس کی یہ تعبیر کرتا ہوں، ہم اپنے سر پر پگڑی پہنتے ہیں نا، تو دراصل امام صاحب نے یہ کہنا چاہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سر کی پگڑی، اور بادشاہ سلامت کیا پہنتا ہوتے اپنے سر پر؟ تاج۔ تو امام ابو حنیفہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ابو حنیفہ کے سر کا تاج ہے، اور والعین آنکھوں پر۔ تو اگر ہم اس دنیا کی اس وقت کی بات کریں اور آج بھی، تو آنکھوں میں ہم کیا ڈالتے ہیں؟ سرما۔ سرما ڈالنا ویسے سنت بھی ہے، اس سے آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ نظر کمزوری سے بھی محفوظ رہتی ہے، سرما ڈالنے سے آنکھیں صاف ستھری بھی ہو جاتی ہیں۔ تو میرے امام ابو حنیفہ امام اعظم یہ کہنا چاہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میری آنکھوں کا سرما۔ اگر آج ہم 2020 کی بات کریں تو آج کل چشمہ بھی ہوتا ہے، اینک بھی، تو میں کہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میری آنکھوں کی اینک، میرے منہ پر موجود چشمہ۔ سبحان اللہ۔ اب جتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں سبحان اللہ۔ تو یہ وہ باتیں تھیں، یہ وہ تربیت تھی جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کی اور شاگردوں کے توسط سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تربیت کی کہ لوگوں، جب آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم، عائشہ کے تاجدار امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ امام الرسل امام الانبیاء خاتم الانبیاء کی بات آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سب کی بات چھوڑ دینا۔ 1 2 اور 3۔ تیسرا یہ ہے
امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت امام اعظم ہیں ائمہ دین کے اندر، ائمہ دین میں ائمہ اربعہ ہوں یا ائمہ دین کے اندر آپ کا بھلا ہو ائمہ فقہا ہوں، ہاں جی، ان میں ابو حنیفہ امام اعظم ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور جب ہم بات کریں گے انبیاء اور رسل کی، ہاں جی، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام تک، تو پھر امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء وہ کون ہیں؟ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس بنیاد پر ائمہ اربعہ یا ائمہ فقہا یا ائمہ محدثین میں، ہاں جی، باقی امت میں آنے والے ائمہ کے اندر امام اعظم وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور بڑے بڑے محدثین اور فقہا، ہاں جی، وہ باقی کے ائمہ میں یا تو خود امام ابو حنیفہ کے شاگرد رہے یا امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد رہے۔ اس لیے میرے بھائی کل ملا کر معاملہ یہ بنتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنا کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری محبت اور ہماری چاہت اور ہمارے ان کی رسپیکٹ کرنے کی علامت ہے کہ ہم ان کو امام اعظم مانتے ہیں۔ اور ائمہ اربعہ میں جہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہاں جی، وہیں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، دین کے لیے سختیاں اور صعوبتیں اور قید و بند کا برداشت کرنا، اپنی بات پر جسے حق جانا ہے نا اس پر ڈٹ جانا، چاہے کوئی ہاتھ میں سورج اور چاند رکھ دے یا چاہے کوئی ہاتھ میں گرم تپتا ہوا انگارہ رکھ جائے، ڈٹ گئے سو ڈٹ گئے، جس بات کو حق جانا اس بات کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ